ہمارے علم تحقیق کے مطابق یہ بات ہے کہ کوئی بینک بھی سود سے خالی نہیں، چاہے اسلامی بینک کا نام ہو، میزان بینک ہو، دبئی اسلامی بینک ہو، پاکستانی اسلامی بینک ہو، جڑا مرضی سود سے خالی نہیں، تو اس کا تعاون کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ ایک دوسرا بڑا سوال ہے، انہوں میں واٹس ایپ پہ ڈالتا ہوں، وہ نا ہوا یہ ہفتہ پہلے نا پاکستان میں انارکلی، لاہور میں، نہیں پاکستانی میں، لاہور میں انارکلی، وہاں ایک مسجد، وہاں میں چلا گیا تو وہاں ایک بندے نے یہ سوال پوچھا، میں کہ یار اٹھایا تو ہمیں ہضم نہیں ہونا، نہیں جی دسو، میں کہ یار یہ رہنے دو، آپ کو ہضم نہیں ہونا، باقی سوال پوچھ لو، تسی میری باقی گلاں بھی نہیں مننیاں یہ وجہ کیونکہ میں سچ بول دینا وہ تسی مننا نہیں، کہنا نہیں جی دسو۔ پہلے بھی میں نے 3 آیتیں سنائی، میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حضور جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہو، ایک اے کہہ رہا ہے ایک اے کہہ رہا ہے، فیصلہ آپ سے کروانا چاہیے، اگر یہ فیصلہ نہیں مانیں گے تو یہ مومن نہیں، حضور کا فیصلہ آنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو مومن نہیں۔ پھر دوسری آیت سنائے کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے مومن کو آگے چونچرا کرنے کی اجازت ہے۔ تیسری آیت سنائی کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، اگر تم سچے مومن ہو تو اس کی بات مان۔ میں کہ ایسا مان دے ہو کہ نہیں ماننے ہیں، میں حدیث سنائی یہ کیا مسئلہ سی، وہ اسے میں لوٹ کے چلا، میں حدیث ہی نہیں مانتا، مسجد چھاڑ کے پڑھ گیا۔ ہم نے کہا ہم نے تمہیں آیتیں سنائی ہیں کہ نبی کا فیصلہ ماننا پڑے گا ورنہ ایمان نہیں، کہنا میں نہیں مانتا اس حدیث کو کیونکہ تسی فیصلہ یا مسئلہ میری عقل دے خلاف سنا ہے۔ اے سوال بھی ہو رہی ہے کہ اینا کا اسی سن رکھے ہے، اینا کو غلط سن لیا، اینا کو جھوٹ سن لیا، اینا کو سن لیا، اینا کو سن لیا، اینا کو جھوٹ سن لیا، میں قسم بھی چکدانا تو قرآن جو کھول کے بخا بھی دوارا تسی اکثرہ نے کہنا اور نہیں یاد کریں صاحب میں تو اے گل نہیں سی کرنی چاہیے پاوے قرآن چ نہیں، اس واسطے ہے جنہیں سوال پوچھنا وہ بعد چ پوچھ لے، اے نہ کہ تہاڈے چوں کوئی بندہ نہیں کہے جے کہو گے تو میں دس بھی داں بیان کر دیو تسی حق بیان تسی کر دیو کوئی گل نہیں، متے نا حکمت ہی رہن دے دسنا کہ دس جے وہ اندر بیٹھ کے ہو سکتی ہیں۔ کیا ارسال الیدین سنت ہے؟ کبھی ارسال الیدین سے نماز پڑھنی چاہیے؟ امام مالک ارسال الیدین کے قائل تھے، کیا صلح حسن منسوخ ہو چکی؟ پہلے اس 3 سوال کی کوئی نہیں، دوسرا الگ ہے۔ ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، قیام کے 2 حصے، ایک رکوع سے پہلے ایک رکوع کے بعد۔ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنا فرض ہے، چھوڑنا حرام ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھی۔ مرزا صاحب نے ایک حدیث پیش کی ابو داؤد میں، اور اس میں انہوں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے کہ شیعہ، ابو داؤد کی ترجمہ کس کا پڑھا؟ شیعہ کا، خود انہوں نے بتایا، میرے پاس کلپ ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے حدیث کے ترجمے میں غلط کیا، حدیث میں تھا آپ حضور نماز کے لیے آتے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ ہاتھ اپنی جگہ پر ٹک جاتے، اپنی جگہ پر او شیعہ نے ترجمہ کیتا ہاتھ نیچے واپس آ جاتے، ٹکنا ٹھہرنا واپس آنا۔ شیعہ نے تیسرا ترجمہ بدلیا کیونکہ انہیں جب پرانی عادت سی قرآن بدل دے رہے، چیز بدل دے رہے، یہودی عیسائی انہوں تو گیا نسل چلی، انہوں نے بھی بدل دیتا۔ مرزا صاحب کو چونکہ عربی نہیں آتی، انہوں نے سمجھا کہ شاید ترجمہ ایسے ہی ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا لا
کتاب ساتھ لایا، صحیح ابن حبان، حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ کہنے حکم دیتا ہے اللہ نے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرض، اس کو چھوڑنے والا فرض کا منکر و تارک حرام کام کرے۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ صحیح بخاری، ہاتھ باندھنے کا حکم محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں ہاتھ باندھنا حضور کا حکم ہے، اللہ کا حکم بھی فرض، نبی کا حکم بھی فرض، اور جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے نماز، اس کی نماز باطل اور اللہ اور پیغمبر کے حکم کو چھوڑنے والا ہے، باطل ہے اس کی نماز۔ رہا مسئلہ امام مالک کی سالوں جدان کے قائد تھے، جھوٹ ہے، اٹھاؤ موتا امام مالک۔ امام مالک نے روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جنہوں نے حدیثی کتاب ہے، اپنی حدیثی کتاب سے لکھا ہے رفعید ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی، آپ چھڑ کے پڑھیں گے؟ ایسی عجیب بات ہے، نہیں کو اقتصاد کے قائم ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ان کو ایک روایت مل جاتی ہے، او جی عبداللہ ابن زبیر کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ وہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دے سکتے۔ اچھا صحیح، کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن زبیر کا، کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں۔ اس کو تین طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلی بات، جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں کسی کا عمل، بات ختم۔ جب پیغمبر کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں کسی کی بات ختم۔ دوسرے اینگل سے سمجھیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی دو حدیثیں ہیں، انہوں نے ایک نظر آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہاتھ چھوڑنے کی بات، ابو داؤد میں ہاتھ باندھنے کی بات عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ ابو داؤد میں ہاتھ باندھنے کی ہے، مصنف میں ہاتھ، تو دونوں کے عمل کرو نا، رکوع تو پہلا بنن والی تھی، رکوع تو بعد چھڑن والی تھی، دونوں ہی صحیح، دونوں پہ عمل، ایک لوگ کیوں مانتے؟ تیسری بات، جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے دین نکلا تو نے اس وقت نبی کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ کو چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر میں کیوں آئے؟ باقی کتنی نہیں مانتے؟ او نہیں جی میٹھا تو باقی سارا بات سمجھ لیں۔ عبداللہ بن زبیر کے حدیث کے دو ہیں، ایک کے اندر ہاتھ باندھتے تھے، دوسرے کے اندر ہاتھ چھوڑتے تھے۔ صحابی کا کوئی عمل اگر حضور سے ظاہری طور پر ٹکرا رہا ہو، اللہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنا فرض ہے، عبداللہ بن زبیر چھوڑ رہے ہیں، تم ٹکرانے کے بجائے وہ مانا لو جو حضرت اللہ کے حکم کے موافق بھی ہو جائے اور نبی کے حکم کے موافق بھی ہو جائے۔ ان کی دونوں حدیثوں کو ملا کر وہ مفہوم نکالو، پہلا بھی حضور کے موافق، دوسرا بھی حضور کے موافق۔ پہلا رکوع سے پہلے باندھتے تھے، دوسرا رکوع کے بعد چھوڑتے تھے، بات ختم۔ آخری بات، سورۃ النساء، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کروانا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہاتھ باندھنا ہے، اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑنا جائز نہیں۔ کیا صلح اثر منسوخ ہو گئی؟ منسوخ پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک جاہل آدمی ہے، انہوں نے کہتا صلح اثر منسوخ ہو گئی، مجھے سنن والے نے کہتا وہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس حکم کو بدل دے، اس کو پہلے کو منسوخ اور بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا تعلق بندوں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو صلح سنجے نے کی تھی حضرت حسن اور امیر معاویہ، تو منسوخ کے نے کی تھی آپ نے؟ کوئی اللہ کے بندو، یہ ناسخ اور منسوخ کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، یہ تو ایک جاہل ہے جو چہروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے صلح اثر منسوخ ہو گئی۔ کوئی ناسخ اور منسوخ کا تعلق اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ نے پہلے حکم دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بدلا، پہلا حکم منسوخ، بعد والا ناسخ۔
کا لفظ صرف اللہ کی وحی پر چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر ناسخ منسوخ کا لفظ چلتا نہیں، کہنے سورہ اصل میں منسوخ نہ۔ دوسری بات یہ جہالت ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی امیر معاویہ کی، انہوں نے چونکہ عمل نہیں ہویا لہذا منسوخ۔ تو بھائی پہلا تو یہ جھوٹ ہے کہ عمل نہیں ہویا، اے دنیا دا بدترین جھوٹ، سب پر عمل ہوا تھا، ایک بھی شرط ایسی نہیں جس پہ عمل نہیں ہوا۔ اور دوسری بات کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ ہوتی، قرآن کی کتنی آیتوں پر مسلمان عمل نہیں کر رہے، آیتہ منسوخ۔ قرآن کی کتنی آیتوں پر مسلمان عمل تو کیا کہا منسوخ ہو گیا۔ اور نہیں بھائی، منسوخ کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کرے گا تو منسوخ ہوگی، اللہ نہیں کرے گا تو منسوخ۔ عمل نہ کرنا منسوخ نہیں ہوتا، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ ایک میں سوال دے دیتا ہوں اس کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کے تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے۔ کیتا انہوں نے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر حضرت عمار کو شہید کیا، پھر حضرت علی کو شہید کیا، پھر حضرت حسن رضی کو شہید کیا۔ چاروں کے قاتل وہی تھے، اور پانچویں حضرت حسین کے قاتل بھی وہی تھے، پانچ حضرت قاتل وہی سا کوفی آرام۔ اچھا، حضرت حسن شہید ہو گئے، ان کے بعد 20 سال تک، یہ جملہ سنیے گا، 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہے۔ جاؤ کسی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر دو، حضرت حسین نے کہا ہو میرے بھائی سے جو شرطیں پیش ہوئی اس میں سے ایک شرط پر عمل نہیں ہوا، ایک حوالہ پیش کر دو صحیح سند سے، آج کے بعد ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور اگر 20 سالوں میں ایک حوالہ بھی نہ ہو تو کہنا پڑے گا کہ جہنم کا بندہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن و سنت صحیح کہتا ہے، شریعت صحیح کہتی ہے۔ ایک حوالہ لیا۔ جب حضرت حسین نہیں کہہ رہے کہ عمل نہیں ہویا، تو 13-14 سال بعد کہنے 10 سال عمل نہیں ہویا، یہ تو بند کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی کہہ دے، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اپنے کام جو مرضی، کچھ چھاٹ بجائے کچھ نہیں والا ہے، جو مرضی کہہ کون پوچھے گا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہہ بس۔ حضرت علی رضی اللہ کی خلافت پر حق تھی، 100% پر حق تھی، جو اس کو پر حق نہیں مانتا ہم اس کو گمراہ مانتا ہوں۔ حضرت علی پر حق خلیفہ تھے۔ حضرت زہرین مغربین، نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ 2 نمازیں جمع کی، ظہر اثر بلا وجہ، مغرب عشاء بھی جمع کی بلا وجہ، لیکن زندگی میں کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ صحابہ نے زندگی میں کتنی مرتبہ جمع کی؟ کبھی بھی نہیں۔ صحابہ میں کتنی مرتبہ جمع کی؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کیا چکر پکڑ لیا؟ ساری زندگی ظہر اثر کٹھی، مغرب عشاء کٹھی۔ یہ نبی کے ساتھ مماثلت ہے۔ قرآن کہتا ہے 5واں سپارہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر پڑھنا مومنوں پہ فرض ہے، وقت پہ پڑھنا۔ ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، عشاء کا وقت الگ ہے۔ عام طریقہ یہی ہے، کسی وقت کبھی ہوا تو آپ چلو کوئی مہینے 2 مہینے سال لے کدی کٹھی کر لو، لیکن پوری جماعت اس طرح روزانہ اس طرح، اذان بھی ایک روزانہ، تو 2 اذانہ بھی جو ختم ہو گئی ہیں۔ یہ کرنا صرف دین کو بگاڑنے والوں کا کام ہے، اور اللہ سے بھی دینا جینا والوں کا کام ہے۔ بس کتاب و سنت میں نماز کو وقت پر پڑھنا فرض ہے،
عام روٹین یہی ہے، حضور کی زندگی یہی ہے کہ ساری زندگی صحابہ نے کبھی بھی ایسا مستقل ایسا عمل شروع نہیں کیا تھا۔ ایک گروپ نے کیا ہوا ہے، دوسرا اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، بالکل صحیح، یہ غلط ہے۔ نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھو، ہاں کسی وقت کوئی مسئلہ ہو یا کبھی ہو گیا دو نمازیں اکٹھی کر لی، لیکن روزانہ کی روٹین نماز کو اکٹھا کرنا غلط ہے، گمراہی ہے۔ کوئی ایک بندہ حوالہ پیش کر دے، یہ سوال ہے، اینا تو جھوٹ بولیا، اینا تو جھوٹ بولیا، ساڑھے بندہ نے سمجھے شاید سچ ہی کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ پر سب کو شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ کوئی بندہ مائیکل آج نہیں، جب تک قیامت تک چاہیں چیلنج ہے، بخاری کی کوئی حدیث، مسلم کی کوئی حدیث جس میں یہ لفظ ہو معاویہ نے خود گالی دی یا معاویہ نے گالی کا حکم دیا، حدیث کے لفظ ہونے چاہیے، عقل نہیں۔ کس کے لفظ ہونے چاہیے؟ حدیث کی، عقل نہیں، براکٹ نہیں، برکتہ نہیں۔ کس کے لفظ ہونے چاہیے؟ پردے کے لیے ادھی جی سے اتا آگے اپنی بریکٹ کے لئے لکھو لکھ لیا، وہ بھائی تیری بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ کوئی بھائی کرا قیامت تک ایک حدیث بخاری کی پیش کر دے، مسلم کی پیش کر دے، ابو داؤد کی صحیح پیش کر دے، ترمذی نسائی ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کر دے جس میں معاویہ نے، یہ لفظ سنو، معاویہ رضی اللہ نے خود گالی دی ہو یا گالی دلوائی ہو، گالی کا لفظ حدیث میں ہونا چاہیے، بریکٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، جواب بھی نہیں، جواب تو اس کا دینا جو ہو، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، پکی بات ہے ہی نہیں ہے، یقین کرو نہیں ہے، میں جھوٹے گا ہاں یہ سوال بہت زبردست۔ اچھا جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، جس کے اندر دھوکہ آ جاتا ہے یا تھوڑی سی سوچ آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم ہے، وہ صحیح مسلم ہے۔ سن لو جو یہ بہت اچھا سوال ہے بھائی بات، تاکہ کنفیوژن ختم ہو۔ اس کے لیے دو باتیں، پہلی بات، ہمارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ کو امیر مقرر کیا، ایسے ہی ترجمہ ہے۔ ایتھے ان اپنی بریکٹ لگ دی، صحیح ترجمہ میں نے سنایا صحیح مسلم کا، ہمارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ نے حضرت سعد کو امیر مقرر کیا، لیکن یہ یعنی مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا بریکٹ لگا کے کہ تو معاویہ کو گالیاں نکال۔ ہمارا معاویہ بن ابی سفیان سعد کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ امیر معاویہ نے حضرت سعد کو امیر مقرر کیا، یعنی گورنر بنایا، یہ بات۔ تو یہاں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا، آگے بریکٹ، کہ حضرت علی کو گالیاں دی، گالیاں دے کر لفظ کہاں لکھتے ہیں؟ بریکٹ میں۔ حدیث میں ہمارا کا معنی حکم کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ امیر مقرر کرنا، یہ غلطی۔ دوسری بات، اگلا، فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، جب امیر مقرر کیا تو پوچھا آپ ابو تراب کو غلط کیوں نہیں کہتے، ان کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ اب یہاں لفظ آیا تسبہ، سب، سین بے سب، اب اس کا معنی کیا جاتا ہے گالیاں، حالانکہ اس کا معنی یہاں گالیاں نہیں ہے، یہاں اس کا معنی ہے کسی کے فیصلے کو غلط کہنا،
حضرت معاویہ کا یہ اپنا اتحاد تھا کہ عثمان کے قتل کا بدلہ فوری، حضرت علی رضی کا اتحاد تھا کہ قتل کا بدلہ فوری نہیں بعد میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں کے اتحاد تھے، لیکن زیادہ صحیح بات حضرت علی کی تھی، حضرت معاویہ کی زیادہ صحیح بات نہیں تھی۔ کس کی صحیح تھی زیادہ؟ حضرت علی کی۔ وہ سمجھتے تھے میرا فیصلہ صحیح ہے، وہ سمجھتے تھے میرا فیصلہ صحیح ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ کو گورنر بنایا تو کہا یار ہمارا فیصلہ صحیح کیوں نہیں کہتے، ان کا فیصلہ غلط کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ میں اس کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ اصل بات، گالی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گالی کا معنی کرتا ہے، میں اسے کہتا ہوں جرأت کر، اپنی بات پہ قائم رہ، ہمت کر، اپنی بات پہ قائم رہ۔ سب کا لفظ میں تمہیں صحیح مسلم سے دکھاتا ہوں، حضرت علی نے عباس پہ سب کیا، حضرت عباس نے علی پہ سب کیا۔ اگر جگرا ہے تو کہہ علی نے اپنے چچا کو گالیاں دی، اگر ہمت ہے تو کہہ عباس نے اپنے بھتیجے کو گالیاں دی، اگر جرأت ہے تو کہہ علی نے نبی کے چچا کو گالیاں دی، اگر جرأت ہے تو کہہ عباس نے نبی کے دماغ کو گالیاں دی۔ نہیں کہو گے، اگر ہمت ہے تو کہہ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ پہ سب کیا، کہ زبان تیری کاٹ دی جائے گی، کہ نبی نے پیغمبر نے صحابہ کو گالیاں دی، نہیں کرے گا۔ اگر جرأت ہے تو کہہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں جامع ترمذی میں ہے، انہوں نے کفار پہ سب کیا، کہو وہاں کہ پیغمبر کی بیٹی نے کافروں کو گالیاں دی، نہیں کہو گے۔ جب پیغمبر کی باری آئے سب کا معنی گالیاں نہیں ہے، جب عباس کی باری آئے سب کا معنی گالیاں نہیں ہے، جب علی کی باری آئے سب کا معنی گالیاں نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کی باری آئے سب کا معنی گالیاں نہیں ہے، معاویہ کی باری آئے سب کا معنی گالیاں۔ تھوڑے سے ہوش کے نام لوگ اگر صاحب یہ کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، جنہوں گانا کٹن دا کیا ہوئے انہوں حق والا فیصلہ کہتا ہے۔ ایک طرف ساتھ کہتے ہیں حق والا فیصلہ، اور دوسری طرف انہیں سامنے گانا کڑھائیاں ہون۔ اگر گانے کڑھائیاں ہون تو حق والا کہے گا وہ تمہیں میں کہوں، اللہ میری زبان سے آپ نے اس سے پہلے، لیکن مثال کے طور پر تمہیں میں کہوں حضرت علی کو گالی دو، کیا آپ کبھی میری تعریف کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر پیغمبر کے صحابی علی معاویہ نے سعد کو گالی کا حکم دیا ہوتا تو کیا سعد پھر کبھی معاویہ کی تعریف کرتا؟ نہ کرتا۔ تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گالی کا نہیں، یہ کہا تھا کہ یار ساڈا فیصلہ صحیح ہے، وہ کہتے نہیں نال تہاڈے رہنا ہے لیکن فیصلہ علی کا صحیح ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا مطلب؟ لیکن دوستوں نے صحیح مسلم کو بگاڑا، صحیح مسلم کا معنی بدلا، لیکن ہمارے نادان دوستوں نے صرف نمبر سن کے ہوئے ہوئے لب دیا، وہ مسئلہ جڑا آج تک کسی محدث نے دسیا ہی نہیں۔ حق بات ہے، کہتے ہیں تسی دیساں صحیح نہیں سناتے، صحیح کہہ سکتے ہیں جنہوں نے انگلی کے ساتھ لگا کر آج تک تمہیں یہاں تک پہنچایا اور وہ اسے صحیح نہیں سناتے، جنہوں نے تمہیں پیشاب پخانے سے لے کر تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری وفات تک سارے مسئلے بتائے، اب وہ حدیثیں سے نہیں سناتے۔ اور وہ شخص جو کسی اہل علم سے نہیں پڑھا وہ ساری حدیثیں سے سنائے، جس نے کبھی کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر اپنے ٹیک کر پڑھا نہیں وہ حدیثیں سے سنائے۔ خدا کے لیے ہوش کے نام اہل علم کے پاس پہنچنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔